وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا تھا، علی کل شیء قدیر ہے، مشورہ وہ کسی سے لیتا نہیں، احتیاج اس کی کسی کو ہے نہیں، اس خدا نے سیدھا قرآن ہمارے ہی قلوب پہ نہیں اتارا، کیونکہ جیسا قرآن پاک تھا ویسا قلب پاک چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات کلیہ طے شدہ ہے کہ ہمیشہ ظرف جو ہوتا ہے وہ مظروف کی قیمت بتاتا ہے، کیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہونا چاہیے۔ میں ابتدا میں ویسے خطابت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ابتدا مثال سے یا تمثیل سے دی جائے، لیکن مجبوری بن گئی تو مجھے یہاں مثال دینی پڑ رہی ہے کہ اگر میں کسی کو ایک عمدہ پانی جو ہے وہ کسی خستہ گلاس میں ڈال کے دوں تو وہ پانی کی عمدگی بھی جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ میں کہوں گا انتہائی عمدہ پانی، انتہائی لذیذ پانی، انتہائی قیمتی پانی، وہ کہے گا پانی عمدہ بھی ہے، صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، لیکن جس گلاس میں مجھے دیا گیا ہے وہ گلاس اس قابل نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظرف مظروف کا پتہ دیتا ہے، مظروف ظرف کی اہمیت کو بتاتا ہے، ایسا ظرف ہو ویسا مظروف ہوتا ہے۔ اگر ایک ماچس کی ڈبی میں 1 کروڑ روپے کا ہیرا رکھ دیا جائے وہ 1 روپے کی ڈبی 1 کروڑ کی ہو جائے گی، قیمت ڈبی کی نہیں ہے، ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے، ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے۔ سطر آخر تک دینے لگا ہو، ولایت علی نے ہماری قیمت نہیں ہمیں انمول کر دی۔ سیدھا چاہتا تو قرآن نازل کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ قلب پیغمبر پہ میرے مالک تو سب کچھ کر سکتا تھا، تو نے قرآن کیسے بھیجا؟ لوح پہ جبریل، قلب پیغمبر، زبان پیغمبر، پھر ہم تک جس لوح پہ رکھا لوح معصوم، جو قریب بیٹھو صاحب نا، جس لوح پہ آیا وہ لوح معصوم، جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ معصوم، جس دل پہ آیا وہ دل معصوم، جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان معصوم۔ خدا نے اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن کو گسار کے ہم تک پہنچا کے جاہل امتی کو خبر دی ہے، کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو بھیجنا ہو سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، معصوم وسیلوں کے۔ میں نے جیسے اتارا تھا جیسا دیا ویسے لوں گا، دیا بھی معصوم کے بغیر نہیں، لوں گا بھی معصوم کے بغیر نہیں۔ کس سے پوچھو؟ خدا نے فرمایا تم قرآن کی تعویل کر ہی نہیں سکتے الا اللہ، یا اللہ کرے گا یا راسخون فی العلم، یا وہ کریں گے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ سر نہیں ہلانا، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، خدا کہتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من علم، اے میرا حبیب یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے۔ یہاں علم سے مراد قرآن، جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ میں پھر مثال دے، ایک شخص دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائے، اسے بابا جی پیاس کی شدت میں وہ پانی پینا چاہے، وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے کہے کہ میں سارا پانی پی لوں، تو وہ اتنا ہی پیے گا جتنی اس کی بدن میں استطاعت۔ زیادہ سے زیادہ ایک بدن کتنا پی لے گا؟ وہ ایک وقت میں جتنی بھی پیاس ہو وہ 2 لیٹر پی لے، اور وہ 2 لیٹر پانی پینے کے بعد دریا کو دیکھے کہ اس میں سے 2 لیٹر کم ہوا ہے، میں نے اس میں سے 2 لیٹر پانی کم کر دیا، فرق دریا کو نہیں پڑا، پیاس اس کی پوری ہوئی، دریا میں فرق نہیں آیا۔ میں راسخون فی العلم اور حافظان قرآن کا فرق سمجھانے لگا، میں مفسرین قرآن کا اور راسخون فی جنہوں نے قرآن سے علم لیا وہ کتنا لیتے ہیں، اور جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں کیسے اترے ہوئے ہیں۔ اس نے سمندر کے دریا کے کنارے میں پانی پینے کے بعد سوچا کہ میں نے اس دریا سے 2 لیٹر پانی کم کر دی تو دریا میں تو کمی نہیں آئی تھی، یا وہیں کھڑے کھڑے ایک شخص آیا، اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا، اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا، اب وہ پانی میں تیر رہا۔ اب کوئی مجھے بتائے گا وہ کتنے پانی میں تیر رہا؟ وہ 10 لیٹر میں تیر رہا، وہ 50 لیٹر میں تیر رہا، وہ 1000 کیوسک میں تیر رہا؟ اب ہر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ 5 لیٹر میں تیر رہا تھا، اس نے 10 لیٹر میں غوطہ کھایا تھا، سارے کہیں گے وہ دریا میں تیر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اتر جائے وہ صرف مدت معین تک نہیں ہوتا، وہ لامحدود ہوتا ہے۔ طاقت یہ راسخون علی علم، قرآن کے باہر نہیں، یہ قرآن کے اندر اترے۔ آئیے اب تقریر کو ایک عمدہ موڑ کی طرف لے کے، خدا کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماں پیٹ سے باہر آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ ہے کس کی؟ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو شکم مادر سے آیا اس کی اوقات، جو شکم مادر سے آئے گا وہ لا تعلمون ہو، اب وہ مفسر ہو، وہ محدث ہو یا صحابی ہو، جو بطن مادر سے آیا وہ لا تعلمون۔ اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے پوچھنا ہے فاسألوا اہل الذکر، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو اہل ذکر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 کے بعد مجلسیں جو ہیں وہ مشکل مراحل میں جانی شروع، 5 کے بعد مجلسیں مشکل مراحل میں چلیں گے۔ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو کن سے؟ جو اہل ذکر۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر، اہل اور ذکر مضاف مضاف علیہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت مضاف اللہ مضاف علیہ، کتاب اللہ اللہ کی کتاب،
کتاب مضاف اللہ مضاف، یہاں ہے اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ میرے مالک تو نے یہاں پر اہل ذکر کہا، یہ اہل ذکر کون ہوتا؟ ہمیں بتا یہ اہل ذکر کیا؟ قرآن کی ایک آیت نے سر اس کا بسم اللہ الرحمن انا نحن نزلنا الذکر ولہ الحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کی۔ اس کا مطلب قرآن میں ذکر سے مراد ہے قرآن۔ دوسری جگہ پر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ذکر رسولا، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے رسول بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب اہل ذکر سے مراد ہے یا محمد کے گھر والے یا پھر قرآن کے گھر والے۔ سوال کرو ان جو اہل ذکر ہے، اہل اور ذکر، ذکر سے مراد قرآن نے دو دیے، ذکر رسول، ذکر قرآن۔ اہل ذکر قرآن کے اہل، بس تھوڑا آیتوں میں سادگی جی کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، ذکر قرآن، ذکر رسول، اہل ذکر قرآن کے اہل، رسول کے اہل۔ اب ذکر کے میں نے دو آیتیں پڑھ دی، ذکر سے مراد قرآن بھی، ہر ذکر سے مراد رسول بھی۔ یہاں اہل قرآن اور اہل ذکر، میرے مالک اہل کسے کہتے؟ یہاں 5 جگہوں پہ خدا نے اہل کا بتایا۔ پہلی آیت جب نوح نے بیٹے کو آواز دی میرے ساتھ کشتی پہ بیٹھ جا، خدا نے کہا کیوں بچانا چاہتا؟ نوح نے کہا اہلی، یہ میرا اہل ہے، یعنی کہ میرا بیٹا ہے۔ اہل سے مراد بیٹا، ذکر سے مراد رسول، اہل ذکر رسول کا بیٹا۔ اب تھوڑی سی میری مجبوری ہوگی کیونکہ میں آیتوں کو آیتوں سے جوڑنے لگا ہوں۔ نوح نے کیا کہا؟ اہلی، یہ ہے میرا اہل، یہ نہیں کہا کہ بیٹا، بنیہ کا لفظ نہیں ہے، اہلی میرا اہل۔ اور خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا کشتی چلا، میں نے تیرے اہل سے نکال دیا۔ میرے اللہ کیا یہ میرا بیٹا نہیں؟ فرمایا ہے لیکن اہل میں نہیں۔ یا پھر اچھا کر کے جملہ دوں اہل زبان کے، یہ تیرے اہل رہا ہی نہیں ہے، اب یہ نا اہل ہو گیا ہے۔ میرے مالک یہ نا اہل کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس نے تجھے انکار کر دیا ہے، تو باپ نہیں تھا، تو وقت کی حجت تھی، اس نے حجت کا انکار کر دیا، یہ نا اہل ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے پہ شکن آئے گا اور کس کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی۔ نوح کا بیٹا نوح کی حجت کا انکار کرے، اللہ اسے نا اہل کر دیتا ہے۔ آج کوئی سید علی کی ولایت کا انکار، ہر سید اہل نہیں ہوتا، کچھ نا اہل بھی ہوتا۔ اہل سے مراد اہل ذکر، ذکر سے مراد میں نے دو بس یہ ذکر رسول، ذکر قرآن۔ اہل سے مراد بیٹا، اہل ذکر رسول کا بیٹا، ذکر سے مراد قرآن، قرآن کا بیٹا۔ جو بندے چپ بیٹھے، میں تیرا اندر کا سوال سمجھ گیا کہ قرآن کی تو اولاد نہیں ہوتی، تو میں نے کل نہیں پڑھا تھا علی قرآن ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو محمد کے بیٹوں سے، پوچھو علی کے بیٹوں سے۔ اہل سے مراد، بسم اللہ کلیم بھائی، اہل سے مراد آئیے پھر قرآن سے پوچھتے اہل سے مراد اور خدا نے موسیٰ سے کہا فرعون کے دربار میں اسے ہدایت کر۔ یہ قرآن ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ میرے مالک تو جانتا ہے کہ اس نے ہدایت نہیں پانی، تو موسیٰ کو بھیج کیوں رہا ہے؟ اچھا چلے علم نبوت پہ نہ ہو، علم توحید کے تو سارے کا ہے، جو نبوت میں خطا مانتے ہیں وہ بھی توحید میں نہیں مانتے۔ چلے موسیٰ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے ہدایت نہیں پانی، اس نے بھیجا کیوں؟ آج بندے کہتے ہیں نا کہ محمد نے شادیاں کیوں کی، حسن نے کیوں کر لی، رسول نے انہیں پاس کیوں بٹھا لیا؟ تو پہلا سوال اللہ سے کرو، جب فرعون نے ہدایت لینی نہیں تھی تو نے بھیجا کیوں تھا؟ مجھے اہل پڑھنا ہے۔ خدا نے کہا جا موسیٰ فرعون کی جانب۔ موسیٰ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو اور کہا میرے مالک کے اللہ نہ بھیج مجھے، وہ سرکش ہے، وہ ظالم ہے، میں تجھے بھیج رہا ہوں تبلیغ کے لیے، ڈر کیوں نہ؟ فرما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میرے اللہ میرے سینے کشادہ کر، میری زبان پہ امر کو جاری کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ وزیر وزارت، جو کمر کا بوجھ اٹھائے اسے وزیر کہتے۔ تو میری پشت کو مضبوط کر، میری کمر کے پیچھے کھڑا کر میرے بھائی ہارون کو۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، یہاں پھر لفظ اہل آیا بھائی کے لیے۔ اب مجھے نہیں ہے کہ 85% مجمع صرف دیکھ رہا ہے، 10 یا 15% ہے جو سمجھ رہا ہے، میں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہاں اہل کا لفظ آیا تھا بیٹے، وجعل لی وزیرا من اہلی، ہارون، ہارون میرا بھائی جو میرا اہل ہے، اہل بھائی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر سے مراد محمد، پوچھو محمد کے بھائی سے۔ میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر۔ موسیٰ نے خود نہیں بنایا،
تمہیں حسین کا واسطہ قریب رہنا موسیٰ نے خود نہیں بنایا. موسیٰ نے کہا میرے اللہ میری جرت نہیں ہے میں اپنا وزیر بناؤں, میں صرف نام دوں گا, بنانا تو نے, نام دوں گا بنانا تو نے. اور جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو عرب کے بدوؤں نے محمد کا وزیر کیسے. سلطان بھائی اگلا جملہ سنیے گا, دعائیں لینے کے لیے صدات. جناب موسیٰ نے کہا میرے بھائی کو, اخی کو میرا وزیر بنا. ہارون بھائی تھا اور حضرت موسیٰ شعیب نبی کے داماد تھے. سسر بھی نبی تھا, حضرت شعیب کے داماد تھے. یہ نہیں کہا کہ میرے سسر کو. موسیٰ نے پیمانہ دے دیا, وزیر جب بھی بنتا ہے بھائی بنتا. سسر نبی بھی ہو, جو یوں سر ہلا رہے ہو تمہاری مرضی, سسر نبی بھی ہو. اور رسول کی حدیث مستدرک حاکم نیشاپوری نے بھی لکھی. رسول نے فرمایا یا علی انت و منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. لا نبی بعد, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. لیکن ایک فرق ہے دونوں میں. موسیٰ نے کہا تھا میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا. وجعل لی, لی کا لفظ آیا, وجعل لی, میرے بھائی ہارون میرے لیے تو بنا. صرف تو نے بنانا لیکن ہے میرا, مجھ میں سے ہے, تو بنا دے. سطر پڑھوں اور اڑ جاؤں, بنا دے میرے بھائی کو جو مجھ میں سے ہے. موسیٰ دعا مانگے تو اللہ سے کہتا اسے بنا جو مجھ میں سے ہے. جب محمد نے دعا مانگی فرمایا وجعل لی من لدنک, مجھے علی دے جو تجھ میں سے ہے. وجعل لی من لدنک, اسے بنا. من کن تو مولا فعلی مولا. دو طرح سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ایک من کن تو مولا فحاذ علی مولا, ایک من کن تو مولا فعلی مولا. ایک ہے حاذا کے رسول نے اشارہ کیا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ایک حدیث ہے کہ نہیں یہ کا اشارہ نہیں ہوتا, من کن تو مولا فعلی مولا. لیکن دونوں احادیث میں اس حدیث کا حوالہ ضرورت ہی نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کے نام دوں گا تو زیادہ بہت لمبی طویل فہرست ہو جائے گی. کہ ایک کتاب, ایک چھوٹی سی کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی. کتاب کا نام سننا ذرا, السیف الجلی فی منکر ولایت علی. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے السیف الجلی فی منکر ولایت علی. سیف کہتے تلوار کو, جلی کہتے اللہ کی تلوار علی کی ولایت کے منکر کے لیے. بالکل چھوٹی سی, بالکل چھوٹا سا کتاب کا آپ کو انٹرنیٹ سے پی ڈی ایف کی صورت میں مل جائے گی, ان کی کسی ویب سائٹ سے اٹھا. اس کتابچے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے 250 محدثین کے نام لکھے جنہوں نے حدیث غدیر کو لکھا ہے. سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے نا صلاۃ و معراج المومن, بچے کو یاد ہے, نماز مومن کی. میں اس کے بھی اتنے راوی نے جتنے اس حدیث کے. مذہب اسلام کے دامن میں جس حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں وہ غدیر والے. من کن تو مولا ہو فحاذا یا فعلی, فے ہے مولا ہو فعلی, یہ دو مولاؤں کے درمیان ایک فے ہے. معرفت والا جملہ ایسی پرواز میں دیا جاتا, من کن تو مولا ہو فحاذا, یہ مولا ادھر بھی مولا, درمیان میں فے ہے. جملہ میں نے پڑھنا اور یوں ہوا کے جھونکے کے, یہ دونوں مولاؤں کے درمیان جو فے ہے یہ وہی ہے جو کن فیکون کے درمیان ہے. کن ہو جا, یکون ہو جاتا ہے, کن ہو جا یکون ہو جاتا. لیکن کن کو یکون میں ڈھالنے کے لیے ایک فے آتا. بادشاہ حسین جو اس کے کن کو, وہی فے ان دو مولاؤں کے درمیان. انما ولیکم اللہ, پیر جون شاہ, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی, اور وہ ولی ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہوئے, یہاں پر ایک لفظ بول دیا جاتا جو حالت رکوع میں زکات دیتے. لفظ تبدیل کر کے اچھا کر کے کہہ لیں, یہ میں اس کی جتنی ڈیفینیشن کہو گے, جتنی گہرائی میں کہو گے چلا جاؤں. حالت رکوع میں نہیں, جو صاحب رکوع ہے. الراکعون, الراکع, الراکع, الف لام ہے, الراکعون, یہ صاحب رکوع ہے. اور صرف راکع کا لفظ نہیں آیا, راکعون جمع کا صیغہ. سارے وہ ولی ہیں جو صاحبان رکوع ہیں. صاحب رکوع, صاحب رکوع, جن کے حصے کا انہیں مل رہا ہے, جن کے حصے کا انہیں علی دے رہے ہیں. علی کا ایک نام ہے راکع, صاحب رکوع. علی کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے, الراکع کیوں؟ رکوع نماز کا ایک رکن, اس سے پہلے قیام ہے, بعد میں سجدہ ہے. قیام اور سجدے کے درمیان رکوع, علی رکوع ہے. قرآن میں علی کا ایک نام ہے صاحب رکوع. اب آپ نماز سوچ رہے ہیں اور میں کہیں اور لے کے جانے لگا ہوں. رکوع سے پہلے قیام, بعد میں سجدہ. قیام ہے خالق کے لیے, سجدہ ہے مخلوق کے لیے. جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہو
جو اللہ اور بندوں کے درمیان مالک حسین عزت عطا فرما، جو خالق اور مخلوق کے درمیان، جو اللہ اور بندوں کے درمیان۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، کوئی بھی نوازی قیام سے سجدے میں جا نہیں سکتا جب تک درمیان میں رکوع نہ ہو، کوئی اللہ سے مخلوق تک آ نہیں سکتا اگر درمیان میں علی نہ ہو۔ علی ہے صاحب الرکوع۔ ہر ایک نماز شروع کرتا ہے، ہر عبادت شروع کرتا ہے، ہاں جی کیا کرے جی؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کرے جی میرا پورا مجمع، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے۔ بالکل یہ مشہور ترجمہ جو ہے، اس آیت کو توڑتے ہیں، لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے، اسم اس کا مطلب نام، اللہ اللہ، رحمان رحمان، رحیم رحیم، نام اللہ رحمان رحیم، شروع کس کا ترجمہ؟ اسم سے پہلے صرف بے ہے، اسم سے پہلے۔ اب بے کے علماء نے دو ترجمے، ایک گروہ ایسا ہے علماء میں جنہوں نے کہا کہ با ابتدائیہ کی ہے تو لہٰذا اس با کو ابتدائیہ کے لیے ہم شروع کہیں گے۔ ایک علماء کا گروہ ہے انہوں نے کہا نہیں ابتدائیہ کی نہیں ہے، یہ با استعانت کی ہے، یعنی کہ مدد کی، تو لہٰذا ہم اس سے مراد شروع نہیں لیں گے، ہم لیں گے مدد۔ مدد اللہ کے اسم سے رحمان اور رحیم، شروع اللہ کے اسم سے رحمان اور رحیم۔ یہ دو گروہ ہے، تیسرا ہے ہی کوئی، دونوں اکٹھے کر، دونوں سے کہتے ہیں شروع بھی لے کے آ، مدد بھی لے کے آ۔ اگر شروع بھی ٹھیک ہے اور مدد بھی ٹھیک، لیکن مجھے شروع اور مدد پہ بحث ہی نہیں کرنی، ترجمہ شروع کرو یا مدد کرو، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں۔ مجھے میرا محترم بھائی پیر ساجد کاظمی کہے کہ میں آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ آج اپنا نام بتائیں، اسم کے بعد پھر نام کیسے؟ جب اللہ کہہ ہی دیا تھا تو اللہ تو خود اسم ہے، پھر تم نے کیوں کہا کہ شروع اللہ کے نام سے؟ شروع اللہ کے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے۔ مجمع اجازت دے میرا مالک تمہیں نجف لے جائے، علی کی زری پہ چلے جاؤ، اگر توفیق نجف جانے کی نہ ہو تو گھروں میں پڑھی مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات شیخ عباس قمی کی اٹھانا، چھٹی زیارت امیر المومنین کی اٹھا لینا، زیارات کے باب میں جو چھٹی زیارت ہے یہ کی تھی تیرے چوتھے امام نے، جس نے صحیفہ سجادیہ میری قوم کو دیا ہے، میرے امام زین العابدین نے نجف میں آ کے علی ابر پہ ہاتھ رکھ کے جو پہلا سلام کیا تھا، آج چھٹی زیارت اسی سلام سے شروع ہو رہی ہے۔ میرے چوتھے امام نے قبر علی پہ السلام علیکہ ایھا الاسم الرسی، اے سلام ہو میرا اس پہ جو اللہ کا اسم ہے۔ بسم اللہ۔ خدا کہہ رہا تسبیح کرو اللہ کے اسم کی، تسبیح کرو اللہ کے اسم کی۔ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا ہم سجدہ اس کو کریں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیحاں کرتے اور تیری تقدیس کرتے۔ فرشتے کرتے ہیں تسبیح، تسبیح عبادت ہے لیکن صرف عبادت نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے ملائکہ عبادت، فرمایا تسبیح کر رہے۔ تسبیح ہے ایک اسم کو بار بار دہرانا، اسم پڑھنا شروع کیا تسبیح ہونی شروع۔ خدا کہتا پورے قرآن میں خدا نے ہر جگہ پہ کہا میرے ملائکہ تسبیح، میرے فرشتے تسبیح، میرے فرشتے تسبیح، میرے فرشتے تسبیح، میرے فرشتے تسبیح۔ ایک بندے نے امام سے کہا خدا پورے قرآن میں کہہ رہا فرشتے تسبیح کرتے تسبیح کرتے تسبیح کرتے، یہ تو بتا کرتے کس کی ہے؟ کہتا علی علی، اسم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو علی۔ مسلمانوں نے جہاں محمد کی اولاد ماری وہاں قرآن قتل کیا ہے، اتنا مظلوم ہے، یہ ہمارے گھروں کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، یہ وہ زخمی قرآن ہے جسے امت نے قتل کر دیا۔ سادات و غیر سادات، آج ہے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت۔ علماء مقدمین یہ کیا کرتے تھے، جناب مسلم کی شہادت کربلا کے لیے ہے لیکن کربلا میں نہیں، فرزندان مسلم کی شہادت کربلا کے لیے ہے، کربلا میں نہیں۔ جو باضابطہ کربلا میں شہادتیں ہوئیں ان کا آغاز علماء کیا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ وہ بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے اس کی وجہ یہ ہے، آج پوری دنیا میں چلے جاؤ نا، پوری دنیا میں چلے، ہر جگہ پہ آپ کو سادات ملیں گے، ہر جگہ سادات آباد ہے۔ کسی سے جا کے پوچھو آپ سید ہیں جی، کس امام کی اولاد ہے؟ حسنی ہے، حسینی ہے، عابدی ہیں، جعفری ہیں، کاظمی ہیں، رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی یہ نہیں کہے گا میں زینبی سید ہوں، کوئی کہے گا میں حسن کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں حسین کی نسل ہوں، کوئی کہے گا میں سجاد کی نسل ہوں، کوئی کہے گا میں موسیٰ کاظم کی نسل ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں زینب کی نسل ہوں۔ تو پھر آپ پہلا جملہ چیخ مار کے سننا، کربلا میں زینب نے بیٹے نہیں دیے، نسل قربان کروائی، نسل قربان کروائی ہے عالیہ نے۔ مولا حسین مدینہ سے آ چکے، عبداللہ ابن جعفر تیار مدینہ، اور یہ دونوں شہزادے مدینہ۔ حسین مکہ آئے، مکہ میں امام حسین نے جب احرام توڑے، رستے میں تھے، حسین کا قافلہ گزر رہا تھا، پیچھے سے کسی کی آواز، کوئی حسین کو روک، مولا حسین نے گھوڑے، عباس
خبر لیں یہ کون ہے. عباس نے سرپٹ گھوڑا دوڑایا, واپس گئے. حضرت عباس واپس آئے, مولا عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں. عبداللہ آ رہے ہیں, میں تو انہیں بستر بیماری پہ چھوڑ کے آیا تھا. کیوں آ رہے ہیں عبداللہ؟ عالیہ کو محمل میں پتا چلا کہ عبداللہ آ رہے ہیں. عباس جی آقا زادی کون آ رہا ہے؟ شہزادی عبداللہ آ رہے ہیں. حسین کو ملنے سے پہلے عبداللہ کے قریب جا کے کہ عالیہ پوچھ رہی ہے روکنے تو نہیں آیا؟ اگر روکنے آیا ہے تو پھر زینب کہتی ہو ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا. جناب عبداللہ کی آواز آئی. عباس عالیہ سے کیا کوئی اہم بات؟ جناب عبداللہ کا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب آیا. بی بی دیکھ دی عبداللہ کیوں آئے؟ عبداللہ رو کے کہتے عالیہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ حسین مکہ سے نکل پڑے. میں مدینہ سے تیز گھوڑا سوار سے دوڑ, صرف اس لیے تیز گھوڑا سواری سے آیا کہ مجھے خبر ہو گئی کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا. مجھے حسین کی تیاری بتا رہی ہے کہ حسین کا آخری سفر ہے. عالیہ میں نے بڑی منت کی تھی لیکن امام وقت ہے, اس نے کہہ دیا کہ نہیں عبداللہ آپ مدینے رہیں گے. عالیہ میں نے گھر میں بیٹھ کے سوچا ہے امیر سفروں پہ جائیں ان کا کوئی صدقہ دیتے. میں شروع کر چکا مصاحب, اللہ جانے تو کس ذہن میں تھا. جب امیر سفروں پہ جائیں تو ان کا کوئی صدقہ دیتے ہیں. صدقے کا نام آنا تھا. عالیہ نے محمل کا پردہ اٹھایا کہ کہتی اللہ عبداللہ تیری جگیر تجھے مبارک کرے, تو اتنا امیر ہو گیا ہے کہ تو میرے حسین کا کوئی صدقہ دے دے گا. اتنا کہنا تھا. عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا, اون محمد کے ہاتھ نکالے, رو کے کہا میرے گھر میں میرے بچوں سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے, اگر حسین پہ مشکل آئے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, محمد میری طرف سے صدقہ. کہ شہزادے حسین پہ میری اور اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. امام حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ 28 رجب, اور یہ دن کون سا ہے؟ 12 یا 13 ذی الحجہ. 4 مہینے 12 دن کے بعد بچوں نے ماں کو دیکھا. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, 4 مہینے 12 دن کے بعد اون محمد نے ماں کو دیکھا. جب جناب عبداللہ نے کہا نا کہ حسین کا صدقہ کر دینا, شہزادے اما اما کہہ کے دوڑے. عالیہ نے محمل کا پردہ نیچے گرایا, رو کہتی مجھے ماں کہے تو اکبر کہے یا قاسم کہے تو وہ حسین کا صدقہ ہو, میں سید زادی ہو. پہنچ گئے حسین کربلا. مجھے مکمل شہادت پڑھنی ہے ان شہزادوں, اس لیے میں آرام اور اطمینان سے شہادت لے کے چلنے لگا. شہزادے کربلا میں پہنچے. شب عاشور مولا حسین خیموں کا پہرا دے رہے تھے, سیدزادیوں کے خیموں کا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, خیمہ اور ہے اور خیمہ گاہ اور ہے. بعض لوگ خیمہ گاہ اور خیمہ ایک چیز سمجھتے. یہ جو خیام گاہ ہے نا, یہ تھے سیدزادیوں کے خیمے, ان کے چاروں طرف تھے ہاشمیوں کے خیمے. پھر اس کے باہر والے چکر میں تھے اصحاب کے خیمے. اصحاب ہاشمیوں کے خیموں تک پہنچ سکتے تھے لیکن ادھر سے کوئی ادھر نہیں آ سکتا. ان خیام حسینی کے درمیان میں تھے پھر علی کی بیٹیوں کے خیمے, اور ان علی کی بیٹیوں کے خیموں کے درمیان میں تھا عالیہ کا خیمہ. ہائے عباس تیرے پردے کا انتظام. شب عاشور ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی. حسین جب بھی کسی خیمے کے باہر سے گزرتے, کوئی ماں دے کے کہتی ہے قاسم تو یتیم ہے, لیکن کل قاسم ایسے لڑنا دشمن کو پتہ چل جائے کہ حسن کو لڑنے کا انداز آتا تھا. کوئی ماں کہتی ہے تجھے 18 سال برکوں میں پالا ہے, اکبر کل موت پہ قربان ہو جانا. ہر ماں اپنا اپنا بچہ تیار کر رہی تھی. حسین ایک خیمے کے باہر سے گزرے. حسین جیسے صابر کی چیخ نکلی. علی کی بیٹی دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. کل جب میدان میں جانا تمہیں 2 طرفین سے شہادت ملی ہے, تم دونوں طرف سے بہادری کا بھی سند پاتے ہو. ایسے جنگ کرنا زمانے کو جعفر تیار یاد آ جائے, زمانے کو حیدر کرار یاد آ جائے. ہم نے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, ماتھے پہ رکھے کہتا اما کل کا دن تو ہونے دے, ہم حسین پہ ایسے قربان ہوں گے, زمانہ ہماری مثال دے گا. کہ اون کا ماتھا چوم کہتی اون ایک کوشش کرنا, کربلا سے باہر جا کے گرنا, حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت نہ دینا. چیخ نکل گئی حسین کی. فرمایا عالیہ تیری تربیت کے صدقے 10 محرم کے صبح ہر ماں اپنا بیٹا لے کے عباس کے پاس, مولا حسین سے اجازت, مولا حسین سے اجازت, مولا حسین سے اجازت لے کے دے. 7 مرتبہ عباس گئے ہیں, مولا اون محمد اجازت مانگ رہے ہیں. مولا عباس نے جب 7ویں مرتبہ پوچھا, حسین چیخ مار کے کہتے ہیں غازی یہ میری بہن کے بیٹے ہیں, غازی یہ عالیہ کے بیٹے ہیں. عالیہ نے بڑے بڑے احسان کرنے ہیں اسلام پہ. میں کہتا ہوں عالیہ کا آنا ہی بہت ہے, اس کے بیٹوں کی قربانی نہ لے. اتنا کہنا تھا یہ عالیہ پردے کے اندر سے آئی, رو کے کہتی عباس حسین سے کہ میرے بیٹے کوئی اکبر سے پیارے ہیں, میرے اون محمد بھیج اپنا اکبر بچا, میرے اون محمد بھیج اپنا اصغر بچا. شہزادی نے مولا حسین کو خیمے میں بلایا, اے بھیا حسین, اون محمد کو ابھی تک موت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ حسین روئے, رو کے کہتے عالیہ انہیں بھیجو. فرمایا میں عالیہ کہ حسین انہیں زیادہ دیر مہمان نہ رکھ, حسین یہ تیرا صدقہ ہے. ماں نے لال تیار کی, چھوٹی چھوٹی تلواریں کمر کے ساتھ باندھی,
ماں نے تیار کیا نا، میں جملہ رکا ہوا تھا کہ غازی کے نوکر جملہ سنیں. ماں اون و محمد کو تیار کر کے ماتھے چوم کے کہتی ہے جاؤ عباس سے اجازت لے کے آؤ. بی بی رو کے کہتی ہے عباس اپنے دونوں ہاتھ اٹھا، میرے بچے اپنے ہاتھ کے نیچے سے گزار. حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اون و محمد کو گھوڑے میں بٹھا. آخری وداع کرنے کے لیے آئے ماں کا. شہزادی عالیہ رو کے کہتی ہے اون جی اماں، محمد جی اماں. 3 ماں کے حکم یاد رکھنا. بیٹا فرات کی طرف دیکھنا نہ، بیٹا پانی کی طرف نہ دیکھنا. اماں اگلا حکم. بی بی رو کے کہتی ہے حملہ اتنا زبردست کرنا حسین کو ٹیلے پہ بابا یاد. اماں اگلا حکم. بی بی رو کے کہتی ہے تو بڑا ہے، محمد چھوٹا ہے، میں تجھے حکم دینے لگی ہوں، گھوڑے سے گرنے تک حسین کو ہاتھ سے سلام کرنا. او میرا حسین سلاموں کا ترسا ہوا، ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے حسین کو سلام کرنا. آن کربلا سے باہر گرنا. اماں آخری سلام. حسین کو سلام، غازی کو سلام. ودا کیا. دونوں شہزادوں نے اکٹھے گھوڑے دوڑائے. اکٹھے گھوڑا دوڑا کے، میں نے پہلے کہا تھا مجھے مکمل شہادت سنانی. اون محمد نے فرات کا کنارہ خالی کروایا. اب جنگ کا کربلا میں نقشہ کیا تھا؟ اون محمد کے گھوڑے کربلا میں، عباس ٹیلے پہ، حسین زمین پہ، فضا دروازے پہ، زینب مسلح. عالیہ فضا کو دیکھ رہی تھی، فضا حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے، عباس مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے. عباس کے چہرے پہ نور آ گیا، اب چہرے کی رنگت سرخ ہوئی. حسین نے کہا عباس خیر ہے؟ کہتا مرحبا جعفر تیار کے پوتو، فرات کا گھاٹ خالی کروا لیا ہے، اون محمد نے دریا کا کنارہ خالی کروا لیا ہے. حسین دیکھتے کیسے لڑ رہا، اور فرمایا دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، بائیں ہاتھ میں نیزہ ہے، لاکھوں کے لشکر کو کہہ رہا سامنے آؤ میں جعفر تیار کا پوتا ہوں. حسین کی آواز آئی مرحبا اون، مرحبا محمد. یا تھوڑی دیر بعد عباس کی آواز آئی آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے، فرات پہ آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے؟ کی آواز آئی کیا ہوا؟ فرمایا اون نے فرات میں آنکھیں بند کر لی ہیں. زینب کی آواز آئی بند رہنے دے، میں نے حکم دیا تھا. جناب اون کا حملہ مقتل کہتی ہے جاندار حملوں میں سے جاندار حملہ تھا. ہون فوجیں کربلا سے نکل کے کوفے کی دیواروں پہ لگی. یہ کربلا کا واحد شہزادہ ہے جو عمر ابن سعد کے خیمے کی پوسٹ پہ گیا ہے. اس نے جا کے عمر ابن سعد کے خیمے کی پوسٹ پہ نیزہ مارا. نیزہ مارا تو نے مانگی تھی میرے حسین سے بیعت. اس نے خیمہ چھوڑا، خیمہ چھوڑ کے کہنے لگا کون آ گیا ہے مقتل میں؟ میری ہزاروں کی فوج بکریوں کی طرح بھاگ کیوں رہی ہے؟ کسی نے کان میں آ کے کہا عباس کے بھانجے ہیں، جعفر تیار کے پوتے ہیں، کرار کے نواسے ہیں. اس نے کہا پھر ان کے ساتھ تلوار سے نہ لڑو. ایک ملاؤن قریب اشس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، قریب آیا کہ کہتا تو لڑ رہا ہے، تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس بے غیرت نے اور کو وہاں نیزہ مارا جہاں اکبر کو لگا تھا. اس جملے کے لیے میں محنت کر کے آیا ہوں. اون کے لگا سینے پہ نیزہ، اون کے سینے پہ نیزہ کا لگنا تھا. اون کو پتا چل گیا، بھاگتے گھوڑے سے اون گرنے لگے. گرتے گرتے اون کی آواز آئی میرے اللہ میں زینب کا بیٹا ہوں، میرے اللہ میں نے ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے اللہ میری ماں کا حکم تھا کوئی ایسی سبیل کر کہ میں اپنے حسین کو ہاتھ سے سلام کر سکوں. کتابیں کہتی ہے کہ مقتل کہتی ہے اون نے ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ رکھا، اسدی کاہلی نے تیر مارا، تیر اون کے ہاتھ سے گزر کے پیشانی پہ لگ گیا، اون کا ہاتھ پیشانی پہ جڑ گیا. جب حسین اون کی لاش میں پہنچے، ہاتھ ماتھے پہ رکھا حسین. حسین جو کربلا کے زائر بیٹھے ہیں گواہی دینا، آج بھی اون کا روزہ کربلا میں نہیں ہے. کربلا کے باہر سویا ہوا ہے زینب کا بیٹا. اگلی سطر ماتم کر کے سننا تو زینب کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. 10 محرم جب سجاد نے اجازت امامت کے ساتھ لاشیں دفنائی، معصوم فرماتے ہیں اون آج بھی قبر میں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے. محمد چھوٹا شہزادہ مقتل میں گر گیا، چھوٹا مقتل میں گرا، بڑا کربلا کے باہر گرا. چھوٹے کی لاش عباس نے اٹھائی.
آج بھی جناب محمد گنج شہداء میں دفن اور کربلا سے باہر دفن ہے۔ 10 محرم کو شمر ملعون حسین کا قاتل کہتا ہے جب ہم نے خیموں کو آگ لگا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ہر ماں دوڑی ہے، ہر ماں اپنے اپنے بچے کی لاش پہ چلی گئی ہے۔ شمر ملعون خود قاتل حسین کہتا ہے، حسین کے سجاد کے قریب گیا، میں نے جا کے کہا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ آواز آئی حیا کر یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں۔ وہی کہا ہے علی کی بیٹی، فرمایا اکبر کی لاش ڈھونڈ رہی، اکبر کی لاش ڈھونڈ رہی، حسین کی لاش ڈھونڈ رہی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، شام غریبہ عالیہ بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں آئی، گزر گئی مقتل سے علی کی بیٹی، پڑی رہی ویسے ہی لاشیں، چلی گئی شام نبھالی قیدیں، پلٹ کے آ گئی واپس مدینہ۔ مدینہ واپس آئی، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی عالیہ حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنی حویلی پہنچی، عبداللہ کی حویلی کا دروازہ 2 سال کے بعد علی کی بیٹی سر کے بال سفید مر چکی ہوئی شہزادی دروازے پہ گر گئی، رو کے کہتی عالیہ کیوں گری ہے؟ رو کے کہتی فضہ تو مدینے سے لے کے مدینے تک میرے ساتھ رہی ہے، میں سارے رستے یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی، حسین کو روئی یا اکبر کو روئی، آج 2 سال بعد اپنے گھر آئی ہو، مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، او میرے بیٹے کربلا میں سو گئے، اور زینب خالی گود آ گئی، ماتم حسین۔